الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. جیسا کہ عنوان سے آپ حضرات بخوبی آج کے درس کا ٹاپک سمجھ چکے ہوں گے یا نہیں تو ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ آج کا اہم ترین موضوع ہے، حساس موضوع ہے، برننگ ٹاپک ہے، اور وہ ہے سلف صالحین کا منہج. تو اس سلسلے میں ابتدائی باتیں جو پیش کی جا رہی ہیں وہی جو ہمارے عزیز نے سورہ نساء کی مشہور و معروف آیت پڑھی، غالباً 116 کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ جس نے بھی حق واضح ہونے کے بعد رسول کے طریقے کی مخالفت کی اور سلف کے منہج کو نظر انداز کر دیا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جنتی نہیں ہو سکتا ہے، اسے منزل نہیں ملے گی. یعنی جس طرح بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے اور پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا ضروری ہے، اسی طرح صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، جنت کی راہ پر چلنے کے لیے، ہدایت یافتہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے، انعام یافتہ گروہ میں شامل ہونے کے لیے سلف صالحین کے منہج پر چلنا ضروری ہے. اور سلف صالحین سے کیا مراد ہے؟ اجمالی طور پر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین. یعنی اسلام کی ابتدائی جو 3 صدیاں گزری ہیں 222 ہجری تک، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ یعنی صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا. جس روشن شاہراہ پر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین تھے اس طریقے پر چلنے والے صراط مستقیم پر ہیں، اور وہی انعام یافتہ گروہ میں شامل ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، الطریق الواضح البین، اوپن راستہ، بالکل اسٹریٹ پاتھ، بالکل صحیح راستہ ہے. وہ راستہ جس پر لوگ چلے وہ کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین. صدیقین جن کی خوبیاں اور جن کے دل کے اعمال ظاہری اعمال سے اچھے ہوں، یا جن کا یقین زیادہ مضبوط ہو ظاہری اعمال کے مقابلے میں، وہ صدیق کا مقام ہے. اور صدیقین کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. صدیقین و شہداء، اور شہداء سے مراد یہاں اللہ کی راہ میں شہید ہونا نہیں ہے، اصل یہاں مراد سلف کے قول کے شہداء سے مراد علماء، شہداء سے مراد علماء. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے شہادت دی، فرشتے نے شہادت دی اور علماء نے شہادت دی. کس بات کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عدل اور انصاف قائم کرنے والا اللہ ہی ہے، اور بغیر توحید کے دنیا میں عدل اور انصاف قائم نہیں ہو سکتا ہے.
تو یہاں شہداء سے مراد پہلے نمبر پر علماء ہیں اور دوسرے نمبر پر اللہ کی راہ میں شہید ہیں. تو یہ شہداء، صدیقین، شہداء اور صالحین اس دور میں سوائے صحابہ کے اور کوئی جماعت نہیں. 2 ہی جماعت تھی صحابہ کے زمانے میں، تیسری کوئی جماعت نہیں. علامہ عبد القادر جرجانی کا نام تو سنے ہی ہوں گے. الفرق بین الفرق، امت میں جو 73 فرقے ہوں گے نا، اس سے متعلق بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی. الفرق بین الفرق پرانی پرنٹ ہے، صفحہ نمبر 14 پہ 14 پہ، کہ لکھتے ہیں کان المسلمون فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصول الدین وفروع علی منہاج واحد غیر من اضمر نفاقا واظہر وفاقا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے مسلمان ایک روشن راستے پر تھے. منہاج کے معنی الطریق الواضح، واضح راستہ. اسے اللہ نے کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. قال ابن عباس من طریق علی بن طلحان ابن عباس اے سبیلا وسنتا. منہاجا کا معنی راستہ، کھلا ہوا راستہ، اوپن راستہ، منزل تک پہنچانے والا راستہ. تو اس لیے سارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اصول دین کے اندر جو اسلام کے فنڈامنٹلز ہیں، رولز ہیں، ان میں اور عام احکام ہیں، ان تمام میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یا تو منافقین تھے یا مومنین خالص تھے. تو منافقین تو پہلے سے ہی دین سے نکل چکے ہیں. قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، دل میں نفاق تھا. تو سارے مسلمان وہ صدیقین ہیں، شہداء و صالحین ہیں، صحابہ ہیں. اس لیے اللہ کا یہ فرمان صراط الذین انعمت، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اس سے مراد صحابہ اور سلف کا راستہ ہے. یعنی اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے صحابہ اور سلف کے راستے پر چلا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آئیے، سلف کا جو لفظ آیا ہے اس کا مادہ ہے سین لام فا. یہ اسی سے اسلاف بنا ہے. تو یہ سلف کی جمع سلاف یا اسلاف آتی ہے. جو لغوی جو کتاب ہے اس موضوع پر، جو بھی مفردات ہیں یا لغات ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے سلف کا معنی من تقدمک من آبائک و ذوی قرابتک، گزرے ہوئے لوگوں کو سلف بولتے ہیں. ہمارے والد چلے گئے تو ہمارے سلف ہیں اور ہم خلف ہیں. قبرستان کی زیارت تو فرماتے ہی ہوں گے آپ لوگ، کبھی کبھی جائیں کیجیے، آخرت یاد آتی ہے. ترمذی کی جو حدیث ہے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یغفر اللہ لنا وانتم سلفنا. سلف نہیں، سلف. سلف اور سلف میں فرق ہے. سلف گزرا ہوا آدمی اچھا بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے. سلف کا معنی گزرے ہوئے اچھے لوگ. ایک زبر کے فرق سے آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے. انتم سلفنا، آپ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ونحن بالاثر، اور ہم بعد میں آنے والے ہیں. الا ما قد سلف، جو فمن جاء، سود میں کوئی مبتلا ہے، معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا فمن جاء وموعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف. جس کے پاس اللہ کی نصیحت آ گئی کہ سود حرام ہے قیامت تک، اور سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہا ہے، یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ اپنے لشکروں کو مسلط کر دے گا. جس کے پاس نصیحت آ گئی وہ فوراً باز آ گیا. فلہ ما سلف، تو جو گزر گیا وہ معاف ہے. سلف کے معنی گزرے ہوئے لوگ. تو اس سلسلے میں قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ سلف کے آئے ہیں، اور اتنا وقت بھی نہیں کہ ان میں داخل ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے، یہ سلف حدیث میں بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوا ہے اچھے الفاظ کے لیے. جیسے بخاری کی وہ حدیث ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو اپنی وفات کے وقت کہا نعم السلف انا لک، نعم السلف انا لک، میں تمہارے لیے سلف ہوں، بہتر سلف ہوں، یعنی میں تم سے پہلے گزرنے والا ہوں. جس طرح کہ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر غالباً جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 4، واللہ اعلم، احمد شاکر کی تحقیق میں، کہ آپ نے حضرت زینب کی وفات کے بعد کہا الحقی بسلفنا الصالح الخیر. کیوں؟ اس لیے کہ مہاجرین صحابہ میں پہلے وفات پانے والوں میں حضرت عثمان بن مظعون تھے، اور اس کے بعد حضرت زینب کا انتقال ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو گزرے ہوئے نیک اور پسندیدہ عثمان بن مظعون ہے، تم ان سے مل جائے. یعنی ان کے مرنے کے بعد حضرت زینب کا انتقال ہوا. تو سلف کا معنی گزرے ہوئے لوگ، لیکن اصطلاح میں سلف کہیں گے تو اس سے مراد صحابہ ہے، یاد رکھیں. اور سلف صالح کہیں گے، صالح ملائیں گے، تب صحابہ کے ساتھ تابعین تبع تابعین ہوں گے.
یعنی تابعین اور تبع تابعین کو اگر سلف میں لانا ہے تو صحیح قول میں الصالح ملانا پڑے گا. کیا ملانا پڑے گا؟ ہاں، کیونکہ اس میں اچھے بھی لوگ تھے، خراب بھی تھے. لیکن الصحابہ کلهم عدول. اللہ نے صحابہ کو راشدین کہا، متقین کہا، ہدایت یافتہ کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند دی، تقوی کی سرٹیفکیٹ دی. تو اس لیے سلف بولیں گے تو صحابہ، اور سلف صالح بولیں گے تو اس میں صحابہ کے ساتھ تابعین تبع تابعین سب آ جاتے ہیں. تو سلف صالحین کا منہج قرآن و سنت کا منہج ہے. اس سلسلے میں جو کتاب ہمارے پاس ہے، ہم ذرا سا اس کتاب سے بھی تھوڑی سی مدد لیتے ہیں کہ اس کتاب میں ہے کہ منہج سے مراد وہ راستہ اور واضح راستہ، کھلا ہوا راستہ، کسی چیز کی معرفت تک پہنچنے کے لیے جو چلا جائے. یعنی تمام بحث کا خلاصہ یہ ہوگا، قرآن و حدیث پر چلنے کے لیے جو راستہ ہے وہ منہج ہے، اور وہ منہج سلف صالحین کا ہے کہ قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے، لیکن اپنے من سے نہیں چلنا ہے. صحابہ کے کس طرح چلے تھے اس طرح چلنا ہے، صحابہ جس طرح سمجھے تھے اس طرح سمجھنا ہے، صحابہ کرام نے جس طرح عمل کیا ہم کو اس طرح عمل کرنا ہے. اس لیے کہ قرآن ان میں نازل ہوا، اور جب 10 آیتیں نازل ہوتی تھی تو عبداللہ بن مسعود وغیرہ فرماتے ہیں کان رجل منا اذا تعلم شرایات لم يتجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. جب 10 آیتیں نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام پہلے اس کو صحیح پڑھنا سیکھتے تھے، ایک نمبر 2 اس کے احکام کو سیکھتے تھے، نمبر 3 اس پر عمل کرتے تھے. فتعلمنا القرآن، ہم نے قرآن بھی سیکھا اور علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. یہ صحابہ کا منہج ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صادقین کی جماعت میں شامل ہو جاؤ. حضرت ابن عمر کہتے ہیں الصحابۃ هم ائمۃ الصادقین، صحابہ یہ صادقین کے امام ہیں، یعنی صحابہ کی منہج کو اختیار کرو تبھی منزل ملے گی. اور اگر صحابہ کی منزل سے نکل گئے تو 72 میں چلے جائیں گے، ایک ناجی جماعت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ نے گارنٹی دی ہے قیامت تک فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. 137 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی. اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی اشارہ یہود و نصارہ کی طرف، اور قیامت تک سارے ایمان والے لوگ اگر صحابہ کی طرح ایمان لائے، مثل کہتے ہیں سواء بسواء، مثل کے معنی 100% مطابقت ہونی چاہیے، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، سلوک میں. مثل معنی مثلاً بمثل، برابر برابر. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو مکمل صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، سلوک میں، تو ہدایت ملے گی. ہدایت کے معنی نفع بخش علم سے اللہ نوازے گا. 2 اللہ علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 3 جنت کی ہدایت ملے گی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جنتی جنت میں جائیں کہیں گے اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں جنت کی ہدایت دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، ایمان کی وجہ سے اللہ جنت کی ہدایت دے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ نفع بخش علم عطا فرمائے گا. کہو سبحان اللہ. علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے گا. اور 73 میں جو ایک جماعت ناجی جماعت ہے، فرقہ ناجیہ میں شامل فرمائے گا. ناجیہ کا مطلب کیا ہوا؟ نجات یافتہ گروہ. کسی نجت من الخلاف والشقاق ومن الفتن ما ظہر منها وما بطن، ونجت من احوال یوم القیامہ، ونجت من فتنة القبور. یعنی سب اس میں، یعنی دنیا میں اللہ اختلاف سے نجات دے گا، اس لیے ناجیہ ہے. فتنوں سے نجات دے گا، موت کی سختیوں سے نجات دے گا، قبر کے عذاب اور فتنوں سے نجات دے گا، قیامت کے ہولناکی سے نجات دے گا. ہر جگہ راستہ کھل جائے گا. اس لیے امام احمد بن حنبل معمولی کوئی امام تھوڑی نہ تھے. امام فی الحدیث، امام فی الزہد، امام فی الورع، امام فی الفقہ. اب اتنے پوری دنیا کی تاریخ میں کسی کو 7 چیزوں کا امام نہیں مانا گیا، وہ 7 چیزوں کے امام تھے. وہ کہتے ہیں قبور اہل السنہ من اہل الفسق روضہ، وقبور اہل البدع وقبور اہل الزہاد من اہل البدع حفرہ. ایک آدمی صحابہ اور سلف کے منہج پہ چل رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہوا؟ سنت پہ چلنے والا، قرآن و سنت اور صحابہ کی جماعت پہ چلنے والا ہے. اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن سکتی ہے. اور بدعات و خرافات پہ چلنے والا جو صحابہ اور سلف کے منہج سے الگ ہے، چاہے وہ رات دن عبادت کرے، اس کی قبر جہنم کا گڈھا ہی بنے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صراط الذین انعمت، انعام یافتہ کرو جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین ہیں، خیر الناس قرنی. اور اللہ نے انعام کیسے کیا؟ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ من علیہم بالعلم النافع والعمل الصالح.
میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا ہوں، کیوں ہمیں کہا گیا کہ ہاں عامۃ الناس بھی ہے، تو اگر نہیں سمجھ میں آئے تو بار بار پوچھیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دو آدمی کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ کون ہے؟ نمبر ایک تکبر کرنے والا کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، نمبر دو حیا رکھنے والا، لا یطلب العلم مستحین ولا متکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انعام یافتہ کرو، ہم صحابہ تابعین سب تبع تابعین یہ سلف ہیں ہمارے اور ہم ان کے خلف ہیں، اللہ نے ان کو فضیلت کیوں دی؟ انہی کی اتباع کیوں ہے اور کسی کی اتباع ہو جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ان پہ انعام کیا تھا، بہت زیادہ سونے کا پہاڑ بنا دیا تھا، یا مکے کی زمین دے دی تھی کہ خوب پلاٹنگ کر کے بیچو اور نیچے سے سونا نکال لو، ایسی بھی حدیث ہے۔ حدیث کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں حدیث حسن ہے۔ اللہ نے عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکۃ ذهبا قلت لا یا رب ولكن اجوع يوما واشبع يوما فاذا جعت تضرعت الیک فاذا شبعت شکرتک وحمدتک۔ ترمذی کے حدیث ہے، اللہ نے مکہ کی وادی کو سونا بنا کر پیش کیا، یا محمد لے لو۔ آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن آسودہ رہوں، جب بھوکا رہوں گا تو عاجزی انکساری ہوگی، اور جب تو کھلائے گا تو ہم تیرا شکریہ ادا کریں گے اور تیری تعریف کریں۔ حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو یہاں جو اللہ نے انعام کیا صحابہ و تابعین تبع تابعین پر، من علی بالعلم النافع والعمل الصالح، اللہ نے نفع بخش علم عطا فرمایا اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دی، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ تو اس لیے ابن عباس کے جو قول ہے کوئی معمولی قول تھوڑی نہ ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر علیکم، الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ علیکم نعمه ظاہرۃ، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمت، اس سے مراد اسلام ہے، ایمان ہے، توحید ہے۔ یہ تو یہ دین کا انعام اللہ نے کیا، توحید کا انعام کیا، علم اور عمل کا انعام کیا۔ تو صحابہ کے منہج کی خصوصیت اور سلف کے منہج کی خصوصیت یہ کہ انہوں نے علم حاصل کیا اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دی۔ لیکن اس کے مقابلے میں سلف کے منہج سے الگ جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا کہ نگیٹو اینڈ پوزیٹو دونوں ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہے۔ صحابہ کے اور سلف کے منہج کی خصوصیت کیا ہے؟ علم اور علم کے مطابق، اور صحابہ کے منہج سے خروج کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، تیسرا کوئی گروہ نہیں، یا تو اس کے بعد علم بہت ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا، یا عمل ہوگا لیکن علم بس۔ تو جو غیر المغضوب علیہم میں عدی بن حاتم والی حدیث تو پتہ ہی آپ کو، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا کون ہے؟ کیوں اللہ کی لعنت ہوئی یہودیوں پر؟ کیوں غضب نازل ہوا؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، علم بہت تھا جس میں پوری دنیا جاہل تھی، یہودیوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، پوری دنیا غربت کے شکار تھی، یہودی مالدار تھے، لیکن یہودیوں کی گمراہی کی وجہ لسوء قصدہم وفساد نیاتہم، ٹھیک ہے نا، نیتوں کے فساد کی وجہ سے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا لیکن عمل کی توفیق نہیں دی، نیت کے فساد کی وجہ سے۔ اور نصارہ گمراہ کیوں ہوئے؟ والضالون سے مراد نصارہ، جیسا کہ عدی بن حاتم کی حدیث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اعمال تو بہت کیے لیکن علم حاصل نہیں کیا، لضلالہم ان طلب العلم۔ لہذا اگر سلف کے منہج پر چلنا ہے تو یہ حلقات قائم کرو اور اس کو لازم پکڑو، یہ دنیا کی جنت ہے۔ یہ سلف کے مسلک کی پہلی خصوصیت ہے، نفع بخش علم حاصل کرنا ہے، اور علم سے اعراض کا انجام آپ نے کل سن لیا نا آپ نے، اللہ اکبر۔ علم حاصل کرنا سلف کے مسلک کی پہلی خصوصیت ہے، یہیں سے نقطہ آغاز ہوتا ہے، اقرا بسم ربک، ہے نا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، علم حاصل کرو، لا الہ، وقل رب زدنی علما۔ اور اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد سلام پھیر کے کیا دعا پڑھتے تھے؟ آپ لوگوں کے سر کے اوپر سے بات تو نہیں جا رہی ہے نا؟ چل ضرور بولیے گا، اللہم انی اسألک علما ورزقا وعملا۔ اللہ، تو علم کی خصوصیت یہ پہلی ہے سلف کے مسلک کی۔ اور علم سے اعراض کی دو گروہ ہے، ایک یہودیوں کا جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، تو اگر کسی نے علم حاصل کیا عمل نہیں کیا تو وہ اس کی مثال یہودیوں کی ہے، اور عمل کیا اور علم حاصل نہیں کیا تو اس کی مثال کس کی ہے؟ کیا مطلب؟ وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور وہ جو عمل کرے گا اور علم حاصل نہیں کرے گا فضائل کا پل باندھتا رہے گا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو 80 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا، 80,000 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کرے گا۔ تمہارے باپ کی شریعت ہے؟ کہاں سے لایا تو؟ ایک وقت نماز چھوڑو گے تو 2,82,00,000 جہنم میں جلنا پڑے گا۔ میں نے کھلے مجمع میں پوچھا ابھی تھوڑے دن پہلے ان لوگوں کے بیچ میں جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہاں سے لائے لاؤ، کہاں سے لائے ہو؟ ہے ہمت تو بولو، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نفع بخش علم عطا فرمائے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق، اور یہ علم بھی ہمیں اہل علم سے حاصل کرنا ہے۔
جی ایسا نہیں کہ ادھر سے ایک اندھا آدمی آ رہا ہے، ادھر سے اندھا آدمی آ رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے راستہ پکڑا دو. ارے وہ بیچارہ خود بھٹکا ہوا ہے، اسے خود نہیں معلوم ہے. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اندھا اندھے کو کیسے راستہ دکھلا سکتا ہے؟ تو اس لیے علم حاصل کرنا ہے علماء سے. ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، تم دیکھو کہ کس سے علم حاصل کر رہے ہو. اچھا اس میں بھی صحابہ کا منہج تھا علم حاصل کرنا، جو جس فن کا جاننے والا اس سے علم حاصل کرو. ظاہر سی بات ہے، آپ نے کل سنا نا زید بن ثابت کے بارے میں، آپ نے کس سے بولا؟ عبرانی زبان سیکھنے کے لیے کس کے پاس بھیجا؟ سریانی زبان سیکھنے کے لیے بھیجا. تو اسی لیے اللہ کی نبی کی حدیث بخاری کی، آپ لوگ میری بات کو سمجھیے، استقرئوا القرآن من اربع، یہ بخاری کی حدیث ہے. 4 صحابہ سے قرآن پڑھنا سیکھو. کیا اور صحابہ قرآن کے قاری تھے کہ نہیں تھے نا بھائی؟ سارے صحابہ قرآن کے قاری تھے، لیکن 4 یہ اسپیشل تھے، اسپیشلسٹ تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن، یہ اسپیشل تھے کیونکہ ان کا وہ قرآن کے بہت ماہر تھے. تو 4 ہی سے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصول یاد رکھیے سلف کے مسلک کی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ چاہیں تو دروازہ کے مقابلے میں چھت سے بھی پھلانگ کے آ سکتے ہیں اور کھڑکی توڑ کے بھی گھر میں آ سکتے ہیں، لیکن وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ دروازے سے. اس سے علماء نے استنباط کیا جو جس فن کا جاننے والا ہے اس سے علم حاصل کرو، نظام اور قانون کی پابندی کر کے ہر کام کرو. یہ سلف کا منہج ہے. تو اس لیے یہ اہم ترین بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ سلف کے منہج کی اہم ترین خصوصیت ہے علم کا حصول، اور علم سے پہلے عمل، علم سے پہلے عمل. اسے امام بخاری نے باب العلم قبل القول والعمل، علم سے کچھ کہنے سے پہلے اور کچھ عمل سے پہلے علم ضروری ہے. اور انہی کی باتوں کو سامنے رکھ کر میں ایک بات اور کہتا ہوں، کچھ کہنے اور عمل سے پہلے تو دور کی بات، کچھ سوچنے سے پہلے بھی علم ضروری ہے. کچھ کسی مسئلے پہ سوچنا تو علم ہونا چاہیے. ایک جاہل کی سوچ ایک عالم کی سوچ دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَاتِ. اب اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب اپنے گناہوں کی اور ایمان والیوں کی کے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے. اللہ نے 2 چیز علم حاصل کرنے کا حکم دیا اور علم کے ساتھ استغفار کا. علم پر غراؤ نہیں، تکبر مت کرو، غرور مت. آج علم کے لیے عاجزی انکساری بہت ضروری ہے. تکبر کے ساتھ کبھی علم حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کی تلاش میں نکلے تو عاجزی انکساری اختیار کی کہ نہیں کی؟ مدتوں چلتے رہے کہ نہیں چلتے رہے؟ اخلاص کے ساتھ علم کی راہ میں نکلے تو کہا اللہ اکبر قد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. جب تک خضر کی منزل نہیں آئی جہاں خضر علیہ السلام تھے، جب تک وہ مقام نہیں آیا اس وقت تک نہ تھکاوٹ کا احساس ہوا نہ بھوک کا احساس. یہی ہے نا؟ کیوں؟ اخلاص کے ساتھ اگر آپ علم حاصل کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو جسمانی قوت بھی دے گا اور روحانی طاقت بھی عطا فرمائے گا. نمبر 1. نمبر 2، اخلاص کا علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا. تو اس لیے کچھ کہنے سے پہلے اور کچھ عمل سے پہلے علم ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2 استغفار. اور استغفار کا حکم رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تاکہ امت کو بتائیں کہ استغفار کے بغیر اللہ رب العالمین کسی کی دعا قبول نہیں کرتا، اور استغفار کے بغیر کسی کے درجات بلند نہیں ہوتے. استغفار کا معنی صرف گناہوں سے مغفرت طلب کرنا ہی نہیں ہے، گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور ساتھ ساتھ رفع درجات بھی ہے. لہذا استغفار ضروری ہے. تو علم کا تعلق علم سے ہوا اور استغفار کا تعلق عمل سے ہوا. تو علم اور عمل دونوں ضروری ہیں. اس لیے امام خطیب بغدادی نے ایک کتاب لکھی اقتضاء العلم العمل. علم کا تقاضا کیا ہے؟ عمل کرنا ہے. جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن عالم نہیں ہو سکتا. آپ نے نام سنا ہے قاضی فضیل بن عیاض کا نام سنا ہے؟ اسلام کے بہت بڑے اسکالر تھے نا. کیا کہا تھا؟ غور سے سنی اس بات کو. لا یزال الرجل جاہلا، لا یزال الرجل جاہلا حتی یعلم بما یعلم، حتی یعمل بما یعلم فاذا عمل به صار عالما. آدمی علم رکھتے ہوئے جاہل ہے، جب تک وہ علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ جاہل ہے، جب عمل کرے گا تب عالم ہوگا. اللہ نے یہودیوں کے علم کی تعریف کی لیکن ان کو جاہل کہا. دلیل نبذ فریق من الذین
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. حق واضح ہونے کے بعد جب انہوں نے اعراض کیا حق سے تو اللہ نے فرمایا گویا کہ علم نہیں رکھتے، جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اللہ نے ان سے علم کی نفی کی، وہ جاہل ہے. ان کو سفہا کہا، الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف لوگ ہیں. اللہ نے کہا سیقول السفہاء، بیوقوف کہا ان کو. ولکن المنافقین لا يعلمون، منافقوں کو علم تھا لیکن یقین نہیں تھا، عمل نہیں تھا. اللہ نے کہا منافق علم نہیں رکھتے. ولکن المنافقین لا يفقهون، منافق سمجھ نہیں رکھتے. لہذا علم حاصل کیجئے، علم کو مطابق عمل کیجئے. اگر علم حاصل کرتے ہیں اور عمل نہیں کریں گے تو اللہ دلوں پر مہر لگا دے گا. دلیل فطبع علی قلوبہم فہم لا يفقهون، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا تو سمجھتے نہیں ہے. اللہ اکبر. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، جو علم حاصل نہیں کرتے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اچھا، اسلام سے نکالنے والی کتنی چیزیں ہیں مشہور؟ نواقض اسلام. بھائی قواطع الاسلام ابن حجر نے لکھی 400 ایسے گناہ ہیں جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. لیکن نواقض اسلام کو، اسلام کی بنیاد کو گرانے والی 10 چیزیں ہیں. یعنی امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 10 چیزوں میں پورے 400 کو سمیٹا. اس میں سے کیا ہے؟ اعراض عن العلم، علم سے اعراض کرنا یہ کفر کا راستہ ہے. علم سے اعراض یہ شریعت سے ارتداد کا راستہ ہے. علم سے اعراض یہ کفر کی سرحد میں داخل ہونے کا راستہ ہے. اس لیے کہ دلیل ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیتیں بتائی گئی، نصیحت کی گئی، پھر بھی اعراض کیا؟ سب سے بڑا ظالم ہے. اور کہا انا من المجرمین منتقمون، ہم ظالم سے انتقام لیں گے. تو آپ علم حاصل کریں گے تو آپ جنت کے باغ میں ہیں، اور اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو اللہ دنیا اور آخرت میں آپ پہ لعنت کرے گا. دونوں کی دلیل میں دے رہا ہوں. نمبر 1، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چل لیا کرو. صحابہ نے کہا ہمارا ریاض الجنہ، جنت کا باغ کیا ہے؟ آپ نے کہا حلق الذکر، ذکر کی مجلسیں، ذکر کی مجلسیں جنت کا باغ ہے. ذکر کی مجلس سے کیا مراد ہے؟ تسبیح و تحلیل کی مجلس ہی نہیں ہے، یہ علم کی مجلس ہے. کیا ہے یہ؟ علم کی مجلس ہے. دلیل ابن عباس بڑے عالم، یہاں بڑے عالم. ابن عباس کے شاگرد عطا بن ابی رباح کہتے ہیں یہ مجالس الحلال والحرام، جہاں حق اور باطل کی باتیں بتائی جائیں، جہاں حلال بتایا جائے، جہاں حرام سے نفرت دلائی جائے، جہاں توحید کا درس ہو، جہاں شرک سے نفرت ہو، جہاں سنت بتایا جائے، بدعات سے بچایا جائے. سنت بتائی جائے اور بدعات سے بچایا جائے، آگاہ کیا جائے، یہ جنت کا باغ ہو گیا. اچھی بات. وہ حدیث علم سے اعراض یہ کفر کا راستہ ہے. دلیل بخاری شریف حدیث نمبر 66، حدیث نمبر 66، راوی کا نام ابو واقد لیسی، ابو واقد لیسی ہے. نحن جالس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل 3 نفر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، 3 آدمی آئے. اس میں سے ایک آدمی آیا اور چلا گیا، اور دوسرا آدمی پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا آدمی آگے بیٹھ گیا. فلما قضى حدیث، جب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی تو کہا الا اخبرکم عن النفر الثلاث، ان تینوں کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے بتا دوں؟ ان تینوں کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے؟ یعنی ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی وحی آئی ہے، یہ کس گریڈ کے لوگ ہیں، کس درجے میں ہیں یہ؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اما احدهما، وہ آدمی جو پیچھے بیٹھ گیا، فاستحیا اللہ منہ، وہ آدمی جو پیچھے بیٹھ گیا تاکہ آگے آ کر لوگوں کو دقت میں نہ ڈالے. شرم آ گئی کہ ہم کیسے جائیں آگے، ہم تو آئے ہیں پیچھے تو ہم آگے کیوں جائیں؟ تو اس کو شرم آ گئی نا، سمجھ گئے میری بات؟ وہ آدمی جو پیچھے بیٹھ گیا اس کو شرم آئی کہ ہم بعد میں آئے ہیں. کس میں آئے ہیں؟ تو ہم آگے جائیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور پھر لوگ سوچیں گے کہ آیا بعد میں آگے کیوں بیٹھ رہا ہے، تو اس کو حیا اور شرم آ گئی اس لیے پیچھے بیٹھ گیا. سمجھ گئے سوال؟ سب سوال سمجھے؟ کہا فاستحیا، وہ مجلس میں آگے بیٹھنے سے شرمایا تو فاستحیا اللہ من، اللہ کو بھی اس سے شرم آ گئی، اللہ بھی اس سے حیا کیا. اللہ اکبر. یعنی اس سے اللہ کے لیے صفت حیا ثابت ہے. ہماری حیا ہمارے شائع نشان، اور اللہ کی حیا اللہ کے شائع نشان، یعنی اس سے اس کی فضیلت داخل ہو ثابت ہوتی ہے. دوسرا آدمی جو فرعا فرجتن فی الحلقہ فجلس فیہا، دوسرا آدمی آگے اس لیے بڑھا کہ وہاں جگہ خالی تھی. اس سے معلوم ہوا مجلس میں جگہ خالی ہو تو آگے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہٹا کے بیٹھنا اور دھکا دے کے بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے.
کہا فاواہ اللہ، دوسرا آدمی جو آگے جگہ خالی تھی وہاں جا کے بیٹھا، اس نے اللہ سے پناہ طلب کی تو اللہ نے اس کو اپنی پناہ میں جگہ دی۔ علم کی مجلس میں بیٹھنا گویا اللہ کی پناہ میں بیٹھنا ہے، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں گے۔ اور تیسرا آدمی آیا اور بھاگ گیا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اما اخبر فعرض اللہ عنہ، بخاری کے الفاظ ہیں، تیسرا آدمی جو بھاگ گیا، اعراض کیا، چہرہ پھیر لیا، اللہ نے بھی اس سے چہرہ پھیر لیا۔ اندازہ کر لیجئے۔ تو اس لیے علم سے پہلے عمل ضروری ہے، اور جب تک علم کے مطابق عمل نہیں، سلف کے نزدیک وہ عالم نہیں ہوتا۔ آپ لوگ آدھی بات سمجھ رہے ہیں یا پوری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ فوکس کرنا ہے نا۔ عامر بن شراحیل الشعبی، عامر بن، کتاب میں نہیں ہے یہ، عامر بن شراحیل الشعبی کون تھے؟ وہ جنہوں نے 500 صحابہ سے علم حاصل کیا۔ اہل حدیث سے این یا اہل الحدیث، این یا اہل الحدیث، کہاں ہو اہل حدیث؟ اور کم سے کم 50 صحابہ سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور میرا حافظہ خطا نہ کرے تو ان کی وفات 105 میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ عامر بن شراحیل الشعبی کو اتنا علم تھا کہ اللہ اکبر، عراق میں ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ حدیث اور فقہ، اکثر محدثین محدث ہوں گے تو فقی نہیں ہوں گے، فقہ ہے تو محدث نہیں، وہ فقہاء محدثین میں شمار ہوتا ہے ان کا، یعنی 1 نمبر کے، یعنی فرسٹ نمبر کے عالم سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان سے کہا گیا اتنا علم کہاں سے آیا آپ کو، اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو کیا کہا؟ صبر کصبر الجماد وبکور کبکور الغراب وترک الاعتماد علی النفس۔ اللہ اکبر، یعنی جس طرح کوا اور پرندے صبح میں نکلتے ہیں، میں صبح خیزی کی عادت تھی، صبح سے ہی میں محنت کر شروع کر دیتا تھا فجر سے پہلے پڑھنا، اور جس طرح پتھر اور پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہتا ہے، میں حدیث یاد کرنے میں جمع رہتا تھا، اور میں نے کبھی نفس پر اعتماد نہیں کیا۔ ہم نے کس پر بھروسہ کیا؟ اتنا بڑا عالم ہے، کہ ان کے زمانے میں اتنا بڑا عالم ان کے علاقے میں نہیں تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ حیرت کریں گے آپ، کہتے ہیں اِنَّا لَسْنَا فُقَهَا، ہم عالم نہیں ہیں، ہم چھوٹے طالب علم ہیں، ہائے ہائے، ہم فقیہ نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّ الْفَقِيهُ مَنْ بَلَغَهُ إِذَا الْحَدِيث مَنْ بَلَغَهُ الْحَدِيث فَعَمِلَ بِهِ فَإِذَا عَمِلَ بِهِ صَارَ فَقِيهًا۔ ہمیں حدیث ملی، ہم نے روایت کر دیا، ہم طالب علم ہیں، لیکن عالم ان کو سلف کہتے تھے حدیث روایت کرنے کے بعد فوراً اس پر عمل کرے۔ اسے امام بخاری کہتے ہیں من اراد ان يحفظ الحدیث، آگے بڑھیے، فلیعمل بالحدیث، جو حدیث کا حافظ بننا چاہتا ہے اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اور امام زہری فرماتے ہیں دماغ کو بھی تیز کرنا ضروری ہے، اگر حافظ بننا چاہتے ہو۔ امام ابن القیم جو ہے زاد المعاد میں لکھتے ہیں، امام زہری کا قول من اراد ان يحفظ الحدیث فلیأکل الزبیب، جو حدیث کا حافظ بننا چاہتا ہے اس کو کشمش کھانا چاہیے، یعنی بادام کھاؤ، کشمش اچھا کھاؤ، اسی بچے کو کہہ رہا ہے تمہاری سانس پھولتی ہے، اچھا سے اچھا کھانا کھاؤ، بڑی کو مضبوط کرو، طاقتور، العقل السلیم فی الجسم السلیم، ہیلتھ از ویلتھ۔ تو اس لیے جو ہے دونوں چیزیں ضروری ہے، حدیث کا اگر حافظ بننا، عالم بننا ہے تو حدیث پر عمل کیجیے، حدیث حفظ کرنا آسان ہو جائیں گی۔ یہی سلف صالحین کا طریقہ تھا، اور ہندوستان میں علماء اہل حدیث نے اس پر عمل کیا ہے، ایک ایک سنت کو زندہ کیا ہے، عمل کر کر کے زندہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علم کی طرف رغبت کیجیے، اور عمل سے پہلے علم حاصل کیجیے، اور جو علم ملے اس پر عمل کیجیے، اور علم بھی حاصل کرنا ہے کن سے؟ علماء سے۔ حضرت ابن مسعود کا یہ قول ہے لا يزال الناس صالحین متماسکین ما دام العلم من اکابرہم۔ میں فاسٹ پڑھتا ہوں تو آپ لوگوں کو تکلیف نہیں نہ ہے، ترجمہ تو کر دیتے ہیں نا۔ فإذا آتاہم العلم، کیونکہ بچپن میں اسی طرح مزاج رہا، طالب علم بن کر کے زندگی گزاری، تو وہی انداز ہے۔ فإذا آتاہم العلم من صاغرہم ہلکوا، جب بڑے علماء سے علم آئے گا تو لوگ ہمیشہ امن میں، شانتی میں رہیں گے، فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب چھوٹوں سے نوخیز لوگوں سے علم آئے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسے حدیث جو آپ نے سنی ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانی ہے کہ نوخیز لوگوں سے، کم علم لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک امام حنیفہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ جاہلوں سے علم حاصل کیا جائے گا، جس کا سبجیکٹ نہیں ہے اس سے علم حاصل کرے گا۔ تو جو جس فن کا جاننے والا ہے اور جس نے علم کے حصول میں مدتیں لگائی ہیں اور جن کے پاس علماء کا تزکیہ، ان سے علم حاصل کرو، یہ سلف کا منہج ہے۔ ہم ڈاکٹر میں دیکھتے ہیں کہ فلاں لندن سے پڑھ کے آیا،
اور فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہے، ہم جاتے ہیں اس کے بعد علم میں بھی دیکھا جائے گا۔ تسمعون و یسمع منکم و یسمع ممن یسمع منکم، تم سن رہے ہو، تم سے بھی سنا جائے گا، جو تم سے سنتے ان سے بھی سنا جائے گا۔ یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہبیہ ہے، سونے کی کڑی ہے، لہذا جسے علم حاصل کریں گے ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے امام دار الہجرہ، اور وہ کہتے ہیں، ذرا غور سے سنو، 1419 ہجری، 1419 ہجری کبار علماء کا فتویٰ میں طائف میں جب گرمی میں علماء کا جو گروہ ہے یا علماء کی جو ٹیم ہے وہ طائف جاتی ہے، تو اس میں ایک سوال کیا گیا تھا فتویٰ سے متعلق، تو 1419 کا ہے، ابھی 1400 کتنا چل رہا ہے؟ 46 نا؟ 46 ہے، 46 ہے۔ ذرا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ہاں اس فتوے میں یہ ذکر ہے، امام مالک کہتے ہیں شہید علی 70 من اہل المدینہ انہ لا یفتی فی المدینہ الا الامام مالک، 70 اہل علم جو بڑے بڑے حفاظ حدیث تھے، دقاق تھے، علماء تھے، عباقرہ تھے، آسمان کی بلندیوں پر پہنچنے والے، شہرت یافتہ تھے، سب نے اس بات پر سائن کیا تھا کہ جب تک امام مالک مدینے میں موجود ہے کوئی دوسرا آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت امام مالک کو ملی، ان کے زمانے میں اتنا بڑا عالم مدینے میں نہیں مانا جاتا تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی کی کتاب ہے دراسات فی الجرح والتعدیل، دراسات فی الجرح والتعدیل، کہتے ہیں مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس ایسے ایسے عبادت گزار، تہجد گزار آتے تھے، اگر لاکھوں کی امانت دی جاتی تو اس میں خیانت نہیں کرتے، لیکن وہ حدیث بیان کرتے تھے مسجد نبی کے ستونوں کے پاس، پیلرز کے پاس، حدیث کا درس دیتے تھے، ہم ان سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ کیا ان کو حدیث نہیں معلوم تھی؟ بلغوا انی ولو آیہ، معلوم تھی کہ نہیں تھی؟ بولو بھائی، کیوں نہیں علم لیا؟ کون بھائی جواب دیں گے؟ اس لیے کہ یہ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا، وہ عبادت گزار تھا، وہ تہجد گزار تھا، سمجھ گئے؟ اس کا سبجیکٹ نہیں تھا۔ لیکن کہتے فَإِذَا جَاءَ الزُّهْرِي محمد بن مسلم بن شہاب الزہری توفی 125، 125، جب امام زہری مدینے میں آئے، ہم سارے یعنی طلباء ان کے دروازوں پر بھیڑ لگاتے، مسجد نبی میں تو ان کا درس ہوتا تھا، دروازوں پر بھیڑ لگاتے تھے۔ امام مالک کا درس مسجد میں بھی ہوتا تھا، دروازوں پر بھی ہوتا تھا، آپ کو پڑھا ہے؟ امام مالک کا درس جب حدیث کا درس گھر میں دیتے تھے تو جب حدیث طالب علم پڑھنے میں زبر زیر میں غلطی کرتا تھا تو ان کی بیٹی جو ہے ایسے دروازہ پر مارتی تھی، دستک دیتی تھی، کیونکہ وہ زبانی حدیث سن رہی ہے اور یہاں کتاب میں طالب علم غلطی کر رہا ہے۔ اپنی بیٹی کو کتنا پڑھایا تھا، امام مالک سمجھ جاتے کہیں نہ کہیں غلطی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سلف کے گھروں میں جا کے وہ علم حاصل کر رہے۔ امام زہری جب آئے تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھیڑ لگاتے تھے امام زہری کے پاس، کیونکہ یہ ان کا سبجیکٹ تھا۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھیے، جو جس سبجیکٹ کا جاننے والا ہے اس سے علم حاصل کیا جائے گا، یہ سلف کا منہج ہے۔ انجینئر سے نہیں لیا جائے گا، ڈاکٹر سے نہیں لیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ایڈوکیٹ سے نہیں لیا جائے گا۔ اگر حضرت عمر کا زمانہ ہوتا تھا ایسے لوگوں کو ڈنڈا شریف مارا جاتا کہ نہیں مارا جاتا؟ جی، تو اس لیے اس بات کی یاد رکھیے۔ اور قیامت کی علامت یہ ہے کہ نوخیز لوگوں سے، اس لیے ابن عباس کی روایت اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بشیر الادبی، نام یاد آ گیا، اللہ کی تعریف ہے۔ بشیر الادبی بڑے عالم یا انجینئر بڑا عالم؟ بشیر الادبی زبان کا ماہر ہے، وہ شاعر ہے، وہ لیکن چونکہ اس نے کبار علماء سے علم حاصل نہیں کیا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے انجینئر کو بتاؤ، بار بار سر ٹکراؤ، بتاؤ اور سر ٹکراؤ، کیا کہ بشیر الادبی ابن عباس کے پاس آئے اور کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلتفت لحدیث ولا یاذن لحدیثہ، ان کو منع کر رہے ابن عباس حدیث مت بیان کرو اور تم کو اجازت نہیں ہے حدیث بیان کرنے کی۔ کہا انا اقول قال رسول اللہ وانت لا تسمع، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا وانت لا تسمع، لیش کیوں نہیں سن رہے ہو میری حدیث ابن عباس؟ کہا تم کو پتا ہے تمہاری اہلیت ہے حدیث بیان کرنے کی، تم نے کس سے پڑھا ہے جی؟ کیا پڑھا ہے تم نے؟ اس لیے کہ جو آدمی جس فن کا جاننے والا ہے وہی صحیح بیان کرے گا، اگر فن کا جاننے والا نہیں وہ بیان کرے گا تو اس کی کوئی بات صحیح تو ہو سکتی ہے لیکن اکثر جگہ غلطی کرے گا وہ۔ کہا کہ یہ اس لیے کہ انا كنا مرة اذا سمعنا قال رسول الله ابتدرته ابصارنا وصغينا اليه اذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول فهيهات فلا ناخذ الا ما نعرف۔ اتنی ہمت ہو گئی تم کو حدیث بیان کرنے کی؟ بڑے بڑے صحابہ رویا کرتے تھے قال رسول اللہ میں، اور سینے میں شرابہ ہو جاتے تھے، ڈرتے تھے کہیں حدیث بیان کرنے میں غلطی نہ ہو۔ کہا کہ ایک زمانہ تھا جب قال رسول اللہ ہم سنتے تھے صحابہ سے
تو ہم اپنی نگاہوں کو اس کی طرف مرکوز کر لیتے تھے. کیا مطلب؟ مکمل اس کی طرف ہم تن گوش ہو جاتے تھے, کانوں کو کھڑا کر لیتے تھے. لیکن جب اس کے بعد فتنے ظاہر ہو گئے, یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور شیعہ کا ظہور ہوا, خوارج کا ظہور ہوا اور مختلف فرقے پیدا ہونے لگے, ہم سب سے حدیث نہیں لیتے تھے. جو حدیث میں معروف ہوتا تھا اسے لیتے تھے. اس لیے محمد بن سیرین کیا کہتے تھے؟ کان الناس لم یکونوا یسألون عن الاسناد. شروع زمانے میں کوئی بھی صحابی حدیث پڑھتے تھے فوراً لے لیتے تھے. فلما وقعت الفتنہ, لیکن جب فتنے کا دور شروع ہو گیا تو ہم لوگ کہتے تھے سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثهم وینظر الی اہل البدع فیترک حدیثهم. اہل سنت کی حدیث لی جاتی تھی اور اہل بدعت کی حدیث چھوڑ دی جاتی تھی. تو یہ ضروری ہے, اس کا التزام ضروری ہے. الحمدللہ مملکہ عربیہ سعودیہ میں آپ کے پاس یہ سارے خیر کے راستے آپ کے پاس ہیں, لہذا کتابوں سے علم نہیں لیجیے, علماء سے لیجیے. من تفقہ من بطون الکتب فقد تزندق, سلف کا قول ہے. جو کتابوں سے علم حاصل کرے گا اور علماء سے نہیں حاصل کرے گا وہ زندیق بن جائے گا, وہ زندیق منیر بن جائے گا. وہ فمن تفقہ من بطون الکتب فقد ضیع الاحکام. امام شافعی فرماتے ہیں جس نے کتابوں سے علم حاصل کیا اور علماء سے علم حاصل نہیں کیا وہ احکام کو ضائع کر دے گا. بڑے بڑے جو فتنے پیدا ہوئے, خوارج, معتزلہ, جہمیہ, اور یہاں سعودی عربیہ میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا عبداللہ القسیمی یا قسیمی, بہت بڑا عالم تھا. اس نے مستشرقین کے خلاف ہزاروں صفحات پر کتابیں لکھی, لیکن گمراہ ہو گیا, ملحد ہو گیا, کافر ہو کر مرا. کافر ہو کر مرا وہ کیوں؟ اس لیے سلف کے منہج کو اس نے اختیار نہیں کیا. بڑے علماء سے علم حاصل کرو, اور فن کے اعتبار سے جو جس فن کے جاننے والوں سے علم حاصل کرو, اور جو علم حاصل کرنے کا ضابطہ ہے اس کے مطابق علم حاصل کرو. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جتنے فرقے جو گمراہ ہوئے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عقل سے دین کو سمجھا, دماغ سے دین کو سمجھا. انہوں نے اپنے سے بڑے علماء سے علم حاصل نہیں کیا ہے. اور جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لوگ گمراہ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ پڑھنے والے زیادہ ہوں گے اور سمجھنے والے کم ہوں گے. بہت سی حدیثیں, ان میں سے ایک حدیث سن لیجئے. عبداللہ بن سعد کی روایت, انکم فی زمان کثیر فقہاء قلیل خطباء قلیل سوال کثیر معتو. آج روشن زمانہ ہے کہ آج دین کے جاننے والے زیادہ ہیں اور دین کے جاننے والے زیادہ, تقریر کرنے والے کم ہیں, سوال کرنے والے کم ہیں اور جواب دینے والے زیادہ ہیں, یا بھیک مانگنے والے کم ہیں اور خرچ کرنے والے زیادہ ہیں. وَسَيَأْتِي مِن بَعْدِ زَمَانٌ كَثِيرٌ خُطَبَاءُ قَلِيلٌ فُقَهَاءُ. ایک زمانہ آئے گا کہ تقریر کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے, دین کے جاننے والے کم ہوں گے, سوال کرنے والے زیادہ ہوں گے اور جواب دینے والے کم ہوں گے, یا بھیک مانگنے والے زیادہ ہوں گے اور خرچ کرنے والے. اس لیے آپ نے فرمایا العمل فی خیر من علم. آج علم عمل سے افضل ہے, آج عمل علم سے افضل ہے, کیونکہ صحابہ کے پاس سب کے پاس علم تھا, لہذا آپ نے فرمایا آج عمل علم سے افضل ہے. لیکن آخری زمانے میں جب دین کے جاننے والے کم ہوں گے, تقریر کرنے والے زیادہ ہوں گے, اس میں العلم فیہ خیر من العمل. اس لیے اس زمانے میں علم کی فضیلت عمل سے زیادہ ہے. تو اس لیے میں نے اہم تھا مسئلہ, اس لیے میں نے آپ کے سامنے کیا. دوسرا مسئلہ سلف کے منہج میں سے علماء سے رجوع کرنا. جو کتاب و سنت پہ چلے گا, فرقہ ناجیہ میں ہوگا, وہ کوئی بھی بڑا مسئلہ آئے گا وہ بڑے عالم سے رجوع ہوگا. صحابہ کسی طرح رجوع ہوتے تھے, ہر مسئلے میں رجوع ہوتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بے شمار واقعات ہیں, یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی جنگ کی آنکھ بھڑکتی تھی. کنا اذا اتقینا الوطیس اذا شد الوطیس اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب جنگ کی آنکھ بھڑکتی تھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بناتے تھے. بڑے بڑے مسائل میں صحابہ رجوع ہوتے تھے, اور آپ نے اپنی بات کہا ائتی ابا بکر و عمر. اس عورت کو کہا ابو بکر و عمر کے پاس آؤ. بہت بہت نا, آپ نے فرمایا نا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر عمر, میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو. بڑے عالم کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے, مرجعیت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لہذا بڑا کوئی بھی مسئلہ رونما ہو تو آدمی اجتہاد نہ کرے بلکہ بڑے علماء سے رجوع ہو. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر دشمنوں کا حملہ بہت زیادہ ہو جاتا اور ہر طرف سے مخالفتوں کا طوفان آ جاتا, ہم شکوک و شبہات میں آ جاتے, امام ابن تیمیہ کی مجلس میں آتے اور ان کی باتیں سنتے تھے, دل روشن ہو جاتا اور ہمارا غم کافور ہو جاتا تھا. تو آج ہمارے نوجوان بچے جو گمراہ ہو رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے
کہ ہم علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن علماء کی جماعت میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے، انٹرنیٹ، موبائل اور فیس بک کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ جب کتاب پڑھ کر کوئی زندیق بن سکتا ہے تو جس کا شیخ انٹرنیٹ ہو، جس کا امام فیس بک ہو، اور جو جہالت کی یونیورسٹی سے فارغ ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے انٹرنیٹ اور موبائل کا جو علم ہے وہ یہ سمجھ لیجئے، جو بعض اہل علم کہتے ہیں حدثنا دجال عن کذاب، حدثنا دجال عن کذاب۔ میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوں، حدیثوں کی چھان بین کے اندر جب نیٹ پہ دیکھا ہوں، بڑے بڑے رافضیوں کے ویب سائٹ سب ہیں اس کے اوپر، اور حدیث کا ویب سائٹ، اور اس میں خیانتیں چل رہی ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں آپ حضرات کو یہ کام کرنا ہے۔ 2001 کی رپورٹ ہے، نہیں 2003 کی، جب میسور کیا تھا اس وقت جو ہے سلف کے منہج کے مطابق 100 سے زیادہ ویب سائٹ تھے جو بالکل خالص تھے، جو سلف کے تھے منہج کے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان طلباء کو، نوجوانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے جتنے اچھے اچھے ویب سائٹ ہیں اس کو کیا کریں، اس کو کیچ کریں اور ان کی روشنی میں علم حاصل کریں، اور اس کی رہبری، علماء کی رہبری میں مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ۔ تو یہ منہج کے، سلف کے منہج میں سے علماء سے رجوع ہونا، اور اس بارے میں اللہ کا فرمان وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب ان کے پاس کوئی خوف کی خبر آئے یا امن کی خبر آئے تو یہ پھیلا دیتے ہیں، یعنی جیسے BBC لندن بن جاتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی بات آئے تو بیان کرنے سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تحقیق کرنا۔ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا۔ صرف ایک آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے 70 سے 75 ہزار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ شیخ صفی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جنگ جمل، جنگ صفین میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مارے گئے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 70 سے 75 ہزار۔ صرف اس لیے کہ بلوائیوں نے، سبائیوں نے اور عبداللہ بن سما کے ٹولوں نے مسلمانوں میں اختلاف ڈال دیا، اور مسلمان تحقیق نہ کر سکے، دونوں طرف غلط خبریں پھیلا دی، دونوں لشکر میں تیر اندازی کر دی، اور دونوں جماعت آپس میں لڑ پڑی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ہر آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ ہر سنی بات کو کیا کرے، بیان کرے۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ حیرت کریں گے، وہ 1386 نمبر کی حدیث ہے انشاءاللہ، 1386، جو بلا کسی تحقیق کے خبریں بیان کرے اور علماء سے رجوع نہ ہو، اس کو قبر میں قیامت تک عذاب ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ كَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ صِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ الْآفَاقُ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جو غلط خبریں پھیلا رہا تھا، کوئی بھی خبر آئی اس کو نشر کر دے رہا تھا اور اس کی تحقیق نہیں کرتا تھا، پوری دنیا میں جھوٹ پھیل جاتا تھا، اس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے کہاں تک؟ گدی تک، اور خون ٹپک رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا، کیونکہ جھوٹی خبر کو پھیلایا اس نے، یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو کیا خیال ہے کہ ہمارے واٹس ایپ پہ خبریں آتی ہیں، فیس بک پہ خبریں آتی ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے اور فوراً ہم کیا کر لیتے ہیں؟ فوراً ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے موقع پر میں نے جب تحقیق کی کہ بھئی فلاں احمد آباد میں مسجد گرا دی گئی اور الہ آباد میں فلاں جگہ ہو گیا، میں نے الحمدللہ وہاں رابطہ کیا، تحقیق کیا، کہا 100% 100% یہ بات غلط ہے، اور مسجد گرائی گئی تو مندر بھی گرائی گئی، روڈ کے راستے میں تو مندر گرائی گئی، تو وہ کی خبر کیوں نہیں بولتا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے خبریں بیان کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ جو جس فن کے جاننے والا ہو ان کے پاس رجوع ہونا چاہیے، اور علماء کے سامنے جو اس فن کے جاننے والے ان سے رجوع ہوں، تاکہ اہل علم اور اولی الامر اس مسئلے کی تحقیق کر لیں اور حقیقت تک کیا کر سکیں؟ پہنچ سکیں۔ چلیے، اسی طرح سلف کے منہج میں سے یہ نہیں کہ ہر بلا تحقیق ہر کسی سے علم لیا جائے، اس بارے میں آپ سنی چکے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ اسی طریقے سے علم پر عمل نہ کرنا یہ صحابہ کا اور سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں سفیان ثوری کا قول ہے یہتف العلم بالعمل، یعنی علم جو ہے عمل کو آواز دیتا ہے۔ علم کس کو آواز دیتا ہے؟ عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر علم کے مطابق عمل کرے گا تو علم باقی رہے گا، نہیں تو علم باقی۔ یہودیوں سے اللہ نے علم کیوں چھین لیا؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کیا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، تو ہم الحمدللہ ہم بھی آگے بڑھ چکے ہیں، کہاں کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو نصیحت یرحمک اللہ، جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، انہوں نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا تو اس علم کو بھلا دیا۔ تو اگر علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ علم کیا کرے گا؟ چھین لے گا۔ امام شافعی کا حافظہ معلوم ہے کتنا قوی تھا؟
وہ ایک صفحہ پڑھتے تھے تو دوسری صفحہ میں ہاتھ رکھتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کی نگاہ کسی اجنبی عورت کی طرف پڑ گئی، جیسا کہ بعض مشائخ ذکر کرتے ہیں اور یہ کئی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، تو عورت کی طرف نگاہ اٹھانے کی وجہ سے یہ ایک معصیت ہوئی۔ اللہ نے ایک نشانی کے طور پر اللہ نے ان کے حافظے کو کمزور کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ مبارک کہتے ہیں اترک فضول النظر توفق للخشیہ، نگاہ کی حفاظت کرو گے تقوی ملے گا۔ تو انہوں نے شکایت کی، شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ میں نے اپنے استاد وکیل سے شکایت کی کہ حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، اب یاد نہیں رہتا پہلے کی طرح، تو کہا کہ علم اللہ کا نور ہے، گناہ گاروں کو، فاسق و فاجروں کو علم نہیں دیا جاتا، گناہ سے بچو گے اللہ تمہارے قلب کو روشن کر دے گا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے سینوں کو علم سے کیا کرے گا؟ منور کر دے گا۔ تو علم پر عمل نہ کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، اور علم کے مطابق عمل کرنا۔ اسی طرح توحید سے لاپرواہی، توحید کو مقدم کیجیے، جس طرح آپ نے معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو کہا تو فلیکن اول ما تدعو الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، اور حضرت علی کو جب خیبر کی فتح کی بشارت دی تو آپ نے کہا لأعطین الرایۃ غدا، کون حدیث پڑھے گا؟ لأعطین الرایۃ غدا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اسے محبت کرتے ہیں۔ اسے مراد کون تھے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انفذ علی رسلک، باوقار طریقے سے چلو، پوری تیاری کے ساتھ چلو، جوش میں مت چلو، جوش میں ہوش مت کھو۔ یہودیوں کے پاس جا رہا ہو تو ہوشیار ہو کے جاؤ، حتیٰ تنزل بساحت، ان کے میدان میں جانا، فدعوہم الی شہادت لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، توحید کی دعوت دو، رسالت کی دعوت دو۔ اللہ اکبر، کہا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر نعم، ایک آدمی کو بھی اللہ نے ہدایت دی تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ لہذا جس تحریک میں اور جس تنظیم میں توحید کی دعوت نہیں ہے وہ دعوت یہود و نصارہ والی دعوت ہے، مشرکین والی دعوت، دجل و فریب کی دعوت ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ وحدت ہے ختم نام کو توحید رہ گئی، جیسے کسی کتاب کی تمہید رہ گئی۔ توحید کے دو حصے ہیں، ظاہری توحید اور باطنی توحید، قلبی اعمال اور باطنی اعمال، عبادت ظاہرہ اور عبادت باطنہ، محبت، خوف، انابت، توکل، خشیت، یہ باطنی اعمال ہے۔ اور غیر اللہ کے سامنے اللہ سے دعا کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تلاوت کرنا، تسبیح و تحلیل، یہ کیا ہے؟ ظاہر۔ تو دونوں توحید ہونی چاہیے، اور توحید کو اہمیت دیجیے، اس کے بغیر کبھی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو تنظیمیں اور جو تحریکیں توحید کی دعوت کو نظر انداز کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہودی تم بھی آؤ، نصرانی تم بھی آؤ، مجوسی تم بھی آؤ، صحابہ کو گالی دینے والے آؤ، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دین اسلام کے عالم بردار نہیں ہو سکتے۔ کبھی کانگریسی بن گئے، کبھی مسلم لیگی بن گئے، کبھی عورت کی قیادت کو تسلیم کیا، اس لیے اسلام اپنے چہرے میں نہیں لا سکے، اپنے دین میں، اپنے شکل میں نہیں لا سکے، اپنے گھر میں نہیں لا سکے۔ اور پوری دنیا میں جو فتنہ برپا ہوا، چاہے شام کی سرزمین پر ہو، عراق کی سرزمین پر ہو، چاہے نائجیریا میں ہو، چاہے ایریتریا میں ہو، جہاں جہاں خلفشار مچا ہے، ان تمام نوزائیدہ جماعتوں کے ذریعے جنہوں نے توحید کی دعوت کو نظر انداز کیا۔ محمد بن عبد الوہاب نے جو دعوت کا کام شروع کیا، انہوں نے توحید سے دعوت شروع کی، اور توحید کی بنیاد پر وہ محمد بن سعود سے ایگریمنٹ کیا، اللہ نے پورے جزیرہ عرب کو کفر و شرک سے پاک کیا، اور وہ امن و شانتی آئی کہ خلافت راشدہ کے بعد ایسی امن و شانتی دنیا میں کہیں نہیں دیکھیں گے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا تھا نا حضرت عدی بن حاتم سے، فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، تمہاری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھو گے لَتَرَئِنَّ الضَّعِينَ تَتَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ تَأْتِي إِلَى مَكَّةَ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهُ، ہے نا حدیث؟ ایک عورت عراق کے شہر ہیرا سے آئے گی، عراق کے شہر ہیرا عراق میں، نہ کہ یمن میں، عراق کے شہر ہیرا سے آئے گی، اکیلے خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، امن کے ساتھ آئے گی۔ کس کی برکت تھی بھائی؟ توحید کی برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارد سے کہا، جنہوں نے کہا یا رسول اللہ الا تدعو لنا الا تستنصروا لنا، کیا آپ دعا نہیں کریں گے، کیا اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ بہت ظلم ہو چکا ہے، کیا آپ نے کمپرومائز کر لیا؟ بھائی حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، کیوں نہیں کمپرومائز کیا؟ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، کیوں نہیں کمپرومائز کیا؟ حضرت خباب کو آگ کے انگارے پر لگایا گیا، کیوں نہیں کمپرومائز کیا؟ حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی، کیوں کمپرومائز کیا؟ ساری مخالفتوں کے طوفان میں آپ نے فرمایا لکم دینکم، شرک و بدعت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟
لقد كان في من قبلكم يحفر له في الارض، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، فیوضع علیہ بالمنشار، آرا ان کے اوپر رکھا جاتا تھا اور اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ دین سے نہیں پھرتا تھا. اور آگے کیا فرمایا آپ نے؟ یہ بات ہے واللہ لیتمن اللہ هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله او يذهب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. اللہ کی قسم اللہ اس دین کو مکمل کرے گا، غالب کرے گا، پورا امن آنے والا ہے توحید کی برکت سے. یہاں تک دیکھو گے کہ یمن کے شمال نارتھ صنعاء سے جنوب ساؤتھ حضرموت تک ایک سوار جائے گا، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، جو دنگوں اور فساد کا مرکز تھا سوائے بھیڑیے کے کہ بھیڑیا کٹر ہوگا اپنی بکری پر. اور یہ ساری بشارتیں صادق آئی، یہ برکت کس چیز کی تھی؟ توحید کی دعوت کی برکت تھی. لہذا توحید کی دعوت ہم دیں گے تو انشاءاللہ مشرکین میں ایمان والوں کو داخل کر دے گا. یاد رکھیے ابو عنبہ خولانی کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے. کہا عن ابی عنبہ الخولانی وکان قد صلی قبل القبلتین، یہ سابقین اولین میں جنہوں نے دونوں طرف نماز پڑھی، بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی طرف. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا یستعمل فی طاعت اللہ. اگر توحید کی دعوت دو گے، اصول پر چلو گے، اللہ اس دین میں نئے پودے لگائے گا، نئے لوگوں کو پیدا کرے گا. آم کے 1000 جھاڑ سوکھ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ دوسرا جھاڑ لگائیں گے. بلب فیوزڈ ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ اگر تم توحید کی دعوت نہیں دو گے تو اللہ انہی کافروں میں ایمان والوں کو پیدا کرے گا، ان کو دین کے غلبے کے لیے اللہ استعمال فرمائے گا. تو لہذا توحید سے لاپرواہی اور غفلت نہیں ہو. ہم نے بڑے بڑے مشائخ سے سنا ہے کہ کتاب التوحید بار بار پڑھو، مثال کے طور قواعد اربعہ بار بار پڑھو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں شرم کیوں آتی ہے بھائی؟ اب اصول الثلاثہ ابن باز نے 52 سال درس دیا ہیں، اور محمد بن ابراہیم مفتی ابن باز کی شاگرد پوری زندگی اصول الثلاثہ کا درس دیتے رہے. علامہ البانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کم سے کم 40 پر 2 42 سال فتح المجید کا درس دیا. کیا حرج ہے بھائی؟ تو اس لیے توحید کی دعوت کو بار بار پیش کیجئے، بار بار پڑھیے اور اس میں غفلت اختیار نہ کیجئے. تو یہ تقریباً میں نے سلف کے منہج میں سے 6 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ ایک موضوع ہے جو بہت ہی طویل ہے، لیکن امام البانی کہتے ہیں کہ سلف کے منہج کو سمجھنے کے لیے 2 جملے میں سمجھو. 2 ہی ہے، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ بس، اور ایک ہے تصفیہ اور ایک ہے تربیہ. تصفیہ تخلیہ کا معنی اسلام کو شرک و بدعات سے پاک کر دیا جائے، اور تحلیہ کا معنی اچھے خصلتوں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں مکمل دین کو نافذ کیا جائے. اور تصفیہ کا معنی آتا ہے شرک و بدعات سے اس کو پاک کرنا، اور تربیہ کا معنی قرآن و سنت اور صحابہ کے منہج کے مطابق اپنی تربیت کرنا، اور اپنے گھر والوں کی اور جن کو بھی توحید کی دعوت دیں ان کی تربیت کریں، ایک مثالی معاشرہ بنائیں. تو انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام دنیا کے جس خطے میں گئے ایسا لگا کہ گویا کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے ہوں. تو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا تو بالکل مدار ان کا اخلاص پر تھا. جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا. لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا. لہذا صحابہ کے منہج پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے اس منہج کو یا اس قول کو یاد رکھیے، من کان مستنن فلیستن بمن خدمات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ. جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے تو گزرے ہوئے مرے ہوئے لوگوں کو آئیڈیل بناؤ، کیونکہ زندہ آدمی کبھی بھی فتنے سے محفوظ نہیں ہے. اور اسی مراد نبی کے صحابہ ہیں کہ پورے صحابہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے. کانوا ابر هذه الامه قلوبا. سلف کے منہج کی اقتداء اس لیے ضروری ہے کہ دین کے اعتبار سے دل کے اعتبار سے سب سے پاک تھے. دل کے اعتبار سے سب سے الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی داخل کیا تھا. نمبر 1 وعمقها علما، اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ سب سے بڑے عالم کون تھے یہاں پر ہوئے زمین میں؟ بھائی صحابہ. حضرت مسروق کہتے ہیں جالست اصحاب محمد فجدتم کالاخام. میں نے نبی کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھا، ہر صحابی ایک بڑا تالاب معلوم ہوتا تھا. کیا معلوم ہوتا تھا؟ یروی الواحد والاثنین والعشرہ حتی لو جمع اہل الارض کلہم لاسدرہم من ماء واسع. ایک صحابی کا اتنا علم ہوتا تھا کہ وہ پانی ٹھہرا ہوا تھا. صحابہ کے علم کی مثال ٹھہرے ہوئے پانی کی ہے. ایک آدمی بھی پی رہا ہے، 2 آدمی بھی پی رہا ہے، اور 10 آدمی پی رہا ہے. اور ایک صحابی کا علم اتنا گہرا ہوتا
کہ پوری زمین اگر جمع ہو جائے تو بھی ان کو سیراب کر دیں. تو صحابہ علم کے اعتبار سے گہرے ہوتے تھے. وَعَمَقَهَا تَكَلُّفًا تکلفات سے دنیاوی لباس و پوشاک میں بہت سادہ زندگی گزارتے تھے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے ولاقامت دین اور اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا. فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ آثَارِهِمْ، جہاں تک ہو سکے ان کی سیرت کو، ان کے اخلاق و کردار کو اپناؤ کہ کوئی صراط مستقیم پر تھے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 پڑھی گئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہاں چند باتیں ہیں. اگر صحابہ کے منہج پر آؤ گے تو ہدایت ملے گی. ہدایت کے معنی کیا ہوا؟ نفع بخش علم سے اللہ نوازے گا اور علم کے مطابق عمل کرنے کی، فتنوں سے اللہ نجات دے گا، قبر کے عذاب سے نجات دے گا. نمبر 2 جنت کی ہدایت دے گا. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا وَإِن تَوَلَّوْا، یہ اس کو غور کیجیے. اگر صحابہ کے منہج سے ہٹ گئے، سلف کے منہج سے ہٹ گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ، ہمیشہ بدبختی میں رہیں گے. دو ہی جماعت ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو نیک بخت ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بدبختوں کی جماعت میں چلے جائیں گے، 72 میں چلے جائیں گے، ناری ہو جائیں گے. اور شقاق کا ایک معنی آتا ہے مشقت، یاد رکھیے. بہت مطالعے کے بعد یہ پوائنٹ ہم کو ملے ہیں، واللہ العظیم کہہ رہا ہوں، کافی مطالعے کے بعد یہ پوائنٹ ہم کو ملے ہیں کہ اگر صحابہ کے منہج سے ہٹ گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ہمیشہ مشقت میں رہیں گے. کس میں رہیں گے؟ تکلیف میں رہیں گے، ہمیشہ بے چینی میں رہیں گے، دینی اطمینان نہیں ہوگا. اور شقاق کا ایک معنی اختلاف. شقاق کا ایک معنی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ. کہ صحابہ کے منہج سے ہٹ گئے تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا، کبھی اتحاد آ ہی نہیں سکتا. اس لیے امام مہدی آئیں گے تو سلف کے منہج کی دعوت دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سلف کے منہج کی دعوت دیں گے. کسی مسلک کی، جماعت کی، بستی کی، شخصیت کی دعوت نہیں دیں گے. اور آگے کہا، اس پوائنٹ پہ بھی غور کر لیجئے، اگر سلف کے منہج پہ چلیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. پوائنٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. احسن، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور جن ایمان والوں نے آپ کی پیروی کی اس کے لیے بھی اللہ کافی ہے. تو ایمان والوں سے میرا صحابہ، تو صحابہ کے منہج پر چلیں گے تو جس طرح اللہ صحابہ کے لیے کافی ہو گیا، اللہ ہمارے لیے بھی کافی ہوگا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فی الحیات دنیا. ہم رسولوں کی مدد کرتے رہے اور ایمان والوں کی مدد کرتے رہیں گے دنیا کی زندگی میں بھی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے. اور وہی جماعت کے بارے میں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور مخالفتوں کے طوفان میں بھی کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ غالب رہیں گے قیامت تک. تو یہ انشاءاللہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تمہیں، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اور کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو. لہذا مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. صرف میٹھی میٹھی چائے پینے سے اور حیدرآباد کی بریانی کھانے سے اور مندی کا نشہ اختیار کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ اپنی منزل کی طرف چلیے، چاہے کانٹوں پہ چلنا پڑے، چاہے پھولوں کی سیج پہ چلنا پڑے. جنت کو پانے کے لیے ہمیشہ مشقتوں کا راستہ اختیار کرنا ہے. خواہشات کا راستہ یہ جہنم کا راستہ ہے، اور خواہشات کا راستہ اور خواہشات کی مخالفت کرنا یہ جنت کا راستہ ہے. حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جہنم کو ڈھانکا گیا خواہشات کے ذریعے، اور جہنم کو ڈھانکا گیا مکارہ کے ذریعے، ان کاموں کے ذریعے جن کا کرنا نفس اور گناہ اور بھاری ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو خواہشات کی غلامی سے کیسے بچیں گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے 73 میں 72 کی جو تشمیع دی ہے کہ یہ الاہواء، یہ اہواء ہوں گے، خواہشات والے ہوں گے. وَإِنَّهُ قَدْ يَتَجَارَى بِمِثْلِكَ الْأَهْوَاء كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ. خواہشات کا زہر اس طرح ان کے اندر سرایت کر جائے گا جس طرح کتا کاٹنے کا زہر انسان کے پورے جسم میں کیا ہو جاتا ہے؟ پھیل جاتا ہے. تو اس لیے خواہشات سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھنے کی کوشش کی دی ہے. اللہ کے نبی نے عمران بن حسین کے والد جب ایمان لائے تو کہا اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی. اے اللہ مجھے بھلائی اور رشد کا الہام کر اور نفس کی برائی سے بچا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.